تو کیا بات چیت ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے کہ آپ یہاں آئے اور اگر میری ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہو تو ٹھیک ہے، معاملہ درست ہے، کوئی بات نہیں، آپ اپنے راستے ہم اپنے راستے، کوئی بات نہیں۔ لیکن آقا حسین سے جب یہ بات ہوتی، آقا حسین فرماتے ہیں ہم اپنی جان کو قربان کر سکتے ہیں، اپنی خاندان کو تو قربان کر سکتے، لیکن یزید کے ہاتھ پر بیعت ہرگز نہیں کر سکتے۔ جب یہ بات چیت ہوئی تو ادھر سے ظلم و تشدد اور بڑھ جاتا ہے، اور ظلم و تشدد یہاں تک بڑھ جاتا ہے کہ جانتے ادھر کے لوگ امام حسین کو لوگ تانا دینے لگتے ہیں، ایسے ایسے تانا دیتے ہیں جو ہم زبان سے کہنے کے لائق بھی نہیں ہے۔ ہم زبان سے اگر کہہ دیں تو آپ سوچیں گے آقا حسین جو جن کے نانا پوری کائنات کے مالک و مختار ہے، انہوں نے صبر کیسے کیا؟ لیکن صبر کی جو تلقین دی تھی آقا رسول اللہ نے دی تھی، اور ان کی ماں فاطمہ نے تربیت کی تھی۔ آئے میرے لاڈلے، جب کربلا کی خونی منظر میں پہنچنا تو وہاں صبر کے سوا کچھ مت کرنا۔ اب آگے کا مسئلہ جانتے ہو کیا ہوا؟ جانتے ہیں حر بن ریاح آگے بڑھتا ہے اور عمر بن سعد آگے بڑھتے ہیں۔ عمر بن سعد یہ تمام لوگ جب آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آقا حسین فرماتے ہیں ایک دو دن کی مہلت دی جائے، جانتے ہو ہم اللہ کی عبادت کر لیں۔ اور اللہ کی جب عبادت کی بات ہوئی تو جانتے اللہ کی عبادت اس طرح کرتے ہیں، ہم جیسوں کی طرح نہیں، بلکہ ایک ایک منٹ کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور ایک ایک منٹ کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ کی جب عبادت کرتے ہیں۔ اور جب جانتے 10ویں محرم آتا ہے، 10ویں محرم کی جب صبح کی سفید نمودار ہوتی ہے، اس وقت آقا حسین فرماتے ہیں، کہتے ہیں آخر جب تم کو جنگ کرنی ہی ہے تو لوگوں سنو، آخری خطبہ میرا سماعت کر لو تم لوگ۔ جانتے جب آخری خطبہ آپ دیتے ہیں تو آقا حسین کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں اے کوفہ والو، اے ابن زیاد کے سپاہیوں، اور اے یزید کی ہاتھ پر بیعت کرنے والوں، کیا تم نے میری ہسٹری کو نہیں دیکھا ہے؟ کیا میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ کیا میں نے کبھی کوئی اور کسی کی غیبت کی ہے؟ کیا کبھی میں نے مذہب اسلام کے طرز عمل کے علاوہ کوئی کام کیا ہے؟ تو جانتے سارے لوگوں کا یہ جواب ہوتا نہیں، آپ نے وہ زندگی اپنائی ہے جو رسول اللہ نے جو دی تھی۔ اتنا سننے کے بعد جانتے آخری خطبے میں آپ کہتے ہیں کہ اگر جانتے میں سچ میں ہوں تو آئے میں تجھے حق کی صداقت کی طرف بلاتا ہوں۔ جانتے جب یہ صدا آپ بلند کرتے ہیں، آئے حق کی طرف کی جب صدا بلند کرتے ہیں تو سارے یزیدیوں کی طرف کے جو سپاہی تھے سارے لوگ لرز جاتے اور جب ادھر بڑھنے کی کوشش کرتے، لیکن پیچھے یزید کی سپاہی کھڑی ہوئی ہے، ان کے دل سے کوئی نہیں بڑھتا، اور اگر کوئی اب آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے تو کوئی اور نہیں بلکہ حر بن ریاح آگے بڑھتے ہیں، اور حر بن ریاح آگے بڑھ کر کے آگے آتے ہیں، کہتے ہیں آقا حسین میں نے سب سے پہلے آپ کے لوگوں کو روکا ہے، میں نے آپ کے لیے روکا ہے، اور سب سے پہلے مجھے لشکر دیا تھا آپ کو شہید کرنے کے لیے۔ کیا اگر میں آپ پر قربان ہو جاؤں اور آپ کی ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہوں تو کیا ہماری خطائیں معاف ہو سکتی ہے؟ کیا میری غلطیاں معاف ہو سکتی ہے؟ اتنا سننے کے بعد آقا حسین فرماتے ہیں اگر تم میری بیعت کر لیتے ہو تو کل میدان محشر میں اپنے نانا سے رسول اللہ سے تمہاری بخشش کے لیے سفارش کر دوں گا، اور جب سفارش کروں گا تو نواز رسول کی بات مانی جائے اور تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ حر بن ریاح آقا حسین کی طرف آ جاتے ہیں۔ حضرات محترم، میرے بولنے کے دوران کسی طریقے سے کوئی لفظ خطا ہو میں توبہ کرتا ہوں، تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ حضرات محترم، وقت کی قلت دامنگیر ہے، اس لیے سے ہم سے ختم کیا تھا، انشاءاللہ الرحمن یہیں سے بیان کیا جائے گا۔ قتل حسین اصل میں مرگی یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگی یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں خون روا چار یار کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام
بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريف